پریز دا لارڈ چرچ. خداوند کے فضل سے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے روشن کلام لے کے خداوند کا حاضر ہیں. خداوند کے فضل سے اس نے ہم سبوں کو پچھلے ہفتے خیر و عافیت سے رکھا اور پھر ایک دفعہ اس نے موقع دیا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ سکیں، جیسا کہ ہم اعمال کی کتاب میں سے سیکھ رہے ہیں. اور پاک روح جو ہے وہ ہماری ہدایت کر رہا ہے، اور اس وقت ہم 7ویں باب میں پہنچ چکے ہیں، کیونکہ 7ویں باب میں کافی زیادہ آیات تھیں، اور وہ ابھی تک میرے خیال سے یہ تیسری نشست ہے، جو تیسری یا چوتھی نشست جو ہم 7ویں باب کی کر رہے ہیں. تو یہ خدا کے فضل سے آخری ہوگی 7ویں باب کی، اور اس کو ہم فنش کرنا کی پوری کوشش کریں گے وقت میں آج. اور آئیے ہم سب عبادت کا آغاز کرتے ہیں دعا سے. اے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ہم ستائش کرتے ہوئے پربھو تیرے قدموں میں آتے ہیں. باپ شکر کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے. آج کے پرفضل دن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں. تو نے ممکن کیا کہ تیرے کلام کو پھر تیرے پاک روح کے وسیلے سے میں اے خداوند تیرے لوگوں سے شیئر کر سکوں. اے خداوند تو اپنا فضل والا ہاتھ مجھ پر بڑھانا، اور ایک ایک اس ذی جان پر اے خداوند جو سنتی ہے اس کلام کو، اے خداوند ان کو سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل عطا کرنا. اے خداوند ہم سبوں کو اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دینا. ہے خداوند آج سب کی سہایتا کرنا. ہے خداوند عبادت کے شروع سے آخر تک تو ہمارے ساتھ ہو. میں نے زبان کا ذمہ لینا ہے خداوند، جو لفظ بولوں پاک روح تیری قوت اور طاقت کے وسیلے سے بولوں. یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. آئیے ہم اپنی 21ویں نشست کا آغاز کریں گے. یہ 21st کلاس ہے، اور خداوند کے فضل سے پاک روح ہماری ہدایت کر رہا ہے، اور ہم بڑی خوبصورت باتیں کلام میں سے سیکھ رہے ہیں. ابھی استفنس کا بیان چل رہا ہے، اور وہ یہودیوں، استادوں سے، فقی فریسیوں سے اور بہت سے لوگوں سے خداوند کے کلام کو شیئر کر رہا ہے. اور ایکچولی جو وہ گواہی دے رہا ہے کہ مسیح کا کلام، مسیح کی تعلیمات پچھلے عہد نامے کی نفی نہیں کرتی. وہ ان تمام باتوں کو پیدائش سے لے کر اب تک مسیح تک سب کو بیان کر چکا ہے، اور اب وہ پہنچا ہے ایک نئی بات کو لے کر جو اصل میں مسیحت کو بیان کرتی ہے. اس نے ابھی لاسٹ لیسن میں جو 20ویں نشست تھی، ہماری کلاس تھی، اس کے اندر استفنس ان کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے خداوند کا گھر بنایا، خیمہ بنایا، جو وہ اپنے ساتھ ساتھ یہودی اسرائیلی آگے آگے رکھتے تھے اپنے، اور خداوند کی موجودگی کے احساس کے لیے وہ بنایا گیا تھا. لیکن آج ایک نئی بات استفنس ان کو آج کے کلام کے مطابق، مسیح کی تعلیمات کے مطابق کچھ کہنا چاہتا ہے. لیکن یہی تعلیم پیچھے یسایہ نبی نے بھی شیئر کی. آج وہی وہ ہمارے ساتھ بیان کرے گا. اس چیز کا احساس یسایہ نبی نے بھی دلایا ہے، اور یہی تعلیم آج مسیحت بھی دلاتی ہے. وہ کیا ہے؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں. آیت ہے، ہم نے پچھلی دفعہ 47 ورس تک پڑھا تھا، 47ویں آیت تک پڑھا تھا. آج 48 سے 50 آیات میں پہلے پڑھوں گا آپ کے سامنے. اعمال 7 باب 48 سے 50 آیت تک، 48th verse to 50th verse. پچھلی دفعہ ہم نے لاسٹ آیت یہ پڑھی تھی کہ سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا زمین پر. داؤد کے بیٹے سلیمان نے گھر بنایا، ہیکل بنائی زمین پر. اب ایک اور سوچ وہ جو ہمارے دل میں ایکچولی ڈالنا چاہتا ہے، جو ان لوگوں تک، یہودیوں تک بھی وہ پہنچانا چاہتا ہے کہ مسیح کی سوچ کیا ہے، وہ سنیے. لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، چنانچہ نبی کہتا ہے. یہ کس نبی کا ذکر کرتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ نبی کیا کہتا ہے. 49th ورس میں وہ بیان کرتا ہے اس نبی کے بات کو، کہ نبی یہ کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے. تم میرے لیے کیسا
گھر بناؤ گے؟ تم میرے لیے کیا بناؤ گے؟ یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ تم کیا بناؤ گے؟ ہم کیا بنا سکتے ہیں خداوند کے لیے؟ یہ سب کچھ تو خدا ہی کا بنایا ہوا ہے۔ خدا سب سے بڑا کریٹر ہے، سب سے یونیک کریشنز اس کی ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہمیں دکھتا ہے بنایا تو اس نے، ہم کیا بنائیں گے خداوند کے لیے؟ خداوند اس زمین کائنات کو اور اس میں بسی ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ نبی کے بارے میں وہ ذکر کرتا ہے استفنس کے، نبی نے ایسا کہا ہے۔ یہ نبی کون ہے؟ آئیے ہم یہی ورس پرانے عہد نامے میں جہاں سے وہ ریفرنس دیتا ہے استفنس، تاکہ وہ یہ یقین رکھے کہ پرانے عہد نامے کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور پرانا عہد نامہ بھی ہماری آج کی اس بات کی تائید کرتا ہے، ایگری ہے وہ۔ پرانے عہد نامے میں بھی یسایہ نبی کیا کہتا ہے؟ اس کا صحیفہ، اس کا 66 چیپٹر دیکھیں گے، 67 باب میں اس کا ریفرنس یہاں استفنس نے دیا ہے۔ بڑا خوبصورت، میں کہتا ہوں ہر بات کو استفنس نے جو ابھی تک بیان کیا ہے 4 کلاسوں میں، اس 7ویں چیپٹر کے اندر اس نے ہر بات کو پرانے عہد نامے میں سے کیا ہے، اور پھر اس کو آج سے جوڑا ہے خدا کی تعلیمات سے، یسوع کی تعلیمات سے، اور اب پھر وہ کہتا ہے کہ نبی تو یہ کہتا ہے، وہ بھی پرانے عہد نامے میں یسایہ نبی کے صحیفے میں کہتا ہے۔ آئیے 66 چیپٹر اس کی فرسٹ ورس سے پڑھتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے۔ ابھی یہی ہم نے پڑھا ہے 49 ورس میں، اور یہی وہ کہتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہے؟ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو استفنس ریفرنس اس جگہ کا دے رہا ہے 66 چیپٹر اس کی فرسٹ 2 ورسز، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ سے بنی ہیں اور یوں موجود ہوئی۔ خداوند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا۔ خداوند کس پر نگاہ کرتا ہے؟ وہ گھر بنانے والے پر نگاہ کرتا ہے، یا اس پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے؟ خداوند کا فضل اس کے اوپر ہوتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، جو غریب اور شکستہ دل ہے، جو اپنے دل کو ملائم، وہ کہتا ہے میں تمہارے اندر گوشتین دل ڈالوں گا۔ نرم دل والے چاہتا ہے، شکستہ دلوں کو چاہتا ہے، جو اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ وہ جگہ رکھتا ہے کہ خداوند کا کلام اس کے دل میں بسیرا کرے، خداوند کا پاک روح اس کے دل میں بسیرا کرے۔ وہ ایسے لوگوں کے اندر رہنا پسند کرتا ہے، وہ بدن ڈھونڈتا ہے، وہ گھر ڈھونڈتا ہے۔ خداوند ان گھروں کی تلاش میں ہے۔ عزیزو، آج استفنس ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ خداوند ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ خداوند کو خیموں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے گرجا گھر بنانے کی ضرورت نہیں۔ خداوند بڑے دلوں کو ڈھونڈ رہا ہے جن کے اندر وہ بسنا چاہتا ہے، کھلا رہنا چاہتا ہے خداوند، جہاں ہم خداوند کی پراپر عزت، خداوند کی پراپر عبادت، پرستش کر سکیں۔ اس کو وہ دل چاہیے، وہ ان کے اندر آ کے اپنا تخت لگانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے آسمان میرا تخت، زمین چوکی ہے۔ سر تمہارے آسمان سے لے کر زمین تک تو میں ہوں، وہاں تخت سے لے کر پاؤں میرے یہاں لگتے ہیں اس زمین پر۔ تم کہاں میرے لیے گھر بناؤ گے؟ میں تو بہت وسیع و عریض ہوں۔ یہ خداوند اپنی قد و قامت بتا رہا ہے۔ آسمان میرا تخت، وہاں بیٹھا ہوں اور پاؤں لگتے ہیں اس چوکی پر جس زمین پر تم بستے ہو۔ اتنا بڑا خداوند ہے ہمارا، اتنا عظیم خداوند ہے۔ کہتے ہیں آسمان سے زمین تک تو میں خود ہوں، تم کون سے گھر میں بسانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میں
تمہارے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں، میں اپنے بنائے ہوئے ہی گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ دل جو میں نے تمہارے اندر بنایا تھا، ایکچولی یہ ہے وہ میرا گھر جو میں نے خود بنایا تھا، اور میں اسی میں بسنا چاہتا ہوں۔ اس دل میں سے تم نے مجھے نکال دیا ہے۔ خداوند اسی دل میں بسنا چاہتا ہے عزیزو، جو اس نے خود بنایا ہے۔ آپ نہ بنائیں بڑے بڑے گھر، آپ نہ بنائیں ایسی جگہیں جہاں خداوند کی پرستش کی جائے۔ اس کو آپ کے پرسنل ریلیشن کی پہلے ضرورت ہے، اس کے بعد گرجا گھر بنائیں۔ کیا آپ کا اور میرا پرسنل ریلیشن خداوند سے ہے؟ آج اسٹیفنس یہ ہمارے سامنے سوال کھڑا کرتا ہے۔ یہ اس پوری دنیا سے سوال وہ کر رہا ہے جو اس کے سامنے بیٹھی ہے، کہ یہ تمہارا پرانا عہد نامہ بھی یہی کہتا ہے جو میں تمہیں آج بیان کر رہا ہوں، اور میں اسی کو مانتا ہوں جو بات یسایہ نبی کہتا ہے کہ خداوند ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہنا پسند کرتا۔ وہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ سب کچھ تو اس کا ہے۔ یہ زمین، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درخت، یہ وادیاں، یہ سمندر، ہر جگہ تو وہ خود ہے۔ وہ رہنا پسند کرتا ہے صرف ایک جگہ پہ، وہ میرا اور آپ کا دل ہے۔ ہمیں خداوند کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ آج اسٹیفنس بیان کر رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اعمال 7 باب 51 سے 53 ورس پہ دیکھیے۔ اب وہ کیا بات کرتا ہے؟ گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں۔ اب یہ بات ایک چیلنج وہ ان کو کر رہا ہے، یہ ان کو تھریٹ کر رہا ہے، یہ ایک طرح سے ان کو پکار رہا ہے اور ان کی صفت کو بیان کر رہا ہے۔ کیا صفت ہے ان کی؟ وہ گردن کش ہیں، یعنی قاتل ہیں، اور دل اور کان کے نامختون ہیں۔ ختنہ کیا چیز ہے؟ ختنہ وہ چیز ہے۔ ختنہ کس چیز کا خداوند کو چاہیے؟ آپ کے دل اور کان کا ختنہ چاہیے ایکچولی۔ اس کے اوپر سے چربی کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں پہ چربی ہے، ہمارے کانوں پہ چربی ہے، جس سے خداوند کی آواز ہمارے اندر نہیں چاہتی۔ خدا ہمارے دل پر چربی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کلام ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ ہمیں ختنہ کرنا ہے اپنے دل کا، ختنہ کرنا ہے اپنے کان کا، تاکہ ہم وہ کہتا ہے جس کے کان ہے وہ سنیں روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ ہمارے کان ہی نہیں ہیں سننے والے، کان ہیں جو نامختون ہیں۔ ہمیں ان کو مختون کرنا ہے، ہمیں ان کا ختنہ کرنا ہے، ان کے اوپر سے اس چربی کو اتارنا ہے دل سے اور کان سے، تاکہ سن سکیں کلام کو، پرفیکٹلی سن سکیں اور پراپر اور اس جگہ اپنے دل میں دے سکیں۔ عزیزو، ہمیں ختنہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی چیلنج وہ ان کو کر رہا ہے کہ تمہارے دلوں کو بھی ختنے کی ضرورت، تمہارے کانوں کو بھی ختنے کی ضرورت ہے۔ یہ آواز وہ کہتے ہیں، وہ خداوند کہتا ہے کہ یہ کان تو رکھتے ہیں پر سنتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ چربی۔ ہمیں ختنے کی ضرورت ہے، اس ختنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو دل اور کان اور ذہن اور دماغ اور آنکھوں کا ہے۔ وہ ہمارے کردار پہ اثر کرے گا۔ تو ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ ہم پاک روح کو کام ہی نہیں کرنے دیتے، ہم اس کی مخالفت پہ لگے رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہی نہیں یہ خداوند کی آواز ہے۔ یہودی پاک روح کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک فیمیل، آپ اسے کہیں گے کہ فیمیل لیونگ بینگ اس کو کہتے ہیں، پاک روح کو، لیکن اس کے اثر کو محسوس نہیں کرتے۔ ہم پاک روح کی آواز کو نہیں سن پاتے، پاک روح کی آواز کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، اس کی موجودگی کو ہم اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ ہم کیسے پاک روح کی آواز کو سن سکتے ہیں؟ جب تک ہمارے اوپر سے یہ چربی نہیں اترے گی، جب تک یہ غلط تعلیمات کی چربی جو ہمارے ذہن کے اوپر، ہمارے کانوں کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر ہے،
ہمیں اس کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان لوگوں سے کہتا ہے کہ کس نبی کو تم یہودیوں نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری اپنے راست باز کے آنے کی خوشخبری دینے والوں کو قتل کیا ہے، اور اب تک تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ یسوع تک پہنچ گیا ہے وہ بات کو لے کر کہ پہلے یسوع کا پیغام لانے والوں کے ساتھ تم نے یہ کیا، اور آج بھی ہم اس کا جو پیغام لے جانے والے ہیں ہمیں بھی کچھ ایسا ہی تھریٹ ملتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اسطفنس نے خوف نہیں کھایا، اسطفنس نے اپنے حوصلے کو برقرار رکھا، اسطفنس نے ایمان کے اوپر قائم رہا، اسطفنس اپنے ایمان سے لڑکھڑایا نہیں ہے، اسطفنس کلام پہ قائم ہے، وہ کلام جس کو اس نے ختنہ کے بعد اپنے دل میں اترنے دیا، دل کے ختنہ کے بعد اپنے دل میں جگہ دی، اس کو وہ کام کرنے دے رہا ہے۔ ابھی پاک روح جو کام کر رہا ہے وہ اس کو کام کرنے دے رہا ہے، وہ اس کا انکار نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے پاک روح تو اپنا قبضہ مجھ پر کر، اے پاک روح تو کام کر میرے دل میں، میری زبان کا ذمہ لے، جیسے میں نے بھی ابھی دعا کی، پاک روح تو میری مدد کرنا۔ ہم پاک روح کو پہلے کام کرنے کی اجازت دیں۔ پاک روح تیار ہے ہماری مدد کے لیے، وہی مددگار ہے، اور وہی ان شاگردوں کو ملا، اور وہی اب شاگردوں کو ملتا ہے۔ لیکن ہم پاک روح کو ڈینائی نہ کریں اپنی زندگی میں، اس کو پراپر جگہ دیں۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی ہے، پر اس پہ عمل نہیں کیا۔ کلام ملتا ضرور ہے، ہر سنڈے، ہر جمعے، ہر بدھ کو، ہر سیٹرڈے، کبھی نہ کبھی جب بھی ہمارا چرچ لگتا ہے، بائبل سٹڈی بھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم گیت بھی سنتے ہیں، گاڑیوں میں بھی گیت چل رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی گیت چل رہے ہیں، صبح صبح بھی گیت ماں باپ ہمارے لگا رہے ہیں، گاڑیوں میں بھی چل رہا ہے۔ ہم صبح شام کلام سنتے تو ہیں، شریعت تو ملی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کیا ہم بھی وہی ہیں نامختون آج تک؟ عزیزو، ہمیں اس نامختونی سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ختنہ کرنا ہے، ایکسٹرا چربی کو اتارنا ہے اپنے ذہن سے، ایکسٹرا چربی کو اپنی آنکھوں سے اتارنا ہے، ایکسٹرا چربی کو اپنے کانوں سے اتارنا ہے، ایکسٹرا چربی جو چڑھ گئی ہے اپنے دل سے اتارنی ہے۔ ختنہ کیجئے یہ گناہ کی، نافرمانی کی اور دنیاوی چیزوں کا جو یہ ہمارے اوپر خود چڑھ گیا ہے، یہ جو چربی چڑھ گئی ہے جو ہمیں خداوند کے کلام پہ عمل نہیں کرنے دیتی، اس کا ختنہ کرنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے، خاتمہ کرنے کی۔ ختنہ کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایکسٹرا چیز کا خاتمہ کرنا، وہ جو رکاوٹ ہے اس کا خاتمہ کرنا، شیطان کو ختم کرنا ہے، کچلنا ہے۔ تو اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا، اژدہا کو پامال کرے گا تو اور میں، ہم سب کریں گے عزیزو۔ یہ خداوند نے کہہ دیا ہے، یہ لکھا ہے 91 زبور میں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اس نے میرے کلام کو پہچانا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آئیے ذرا 91 زبور، ابھی خداوند کہتا ہے کہ پڑھ لو اس جگہ 91 زبور کی آخری 4 ورسز میں کیا کہتا ہے۔ زبور نویس لکھتا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگا لیا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ یہ میں 14ویں ورس پڑھ رہا ہوں۔ سرفراز کرے گا کیونکہ اس نے میرا نام پہ نہ، وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ یہ ساری برکتیں ہمارے لیے ہیں۔ اس کے پیچھے اس نے کیا کہا تھا کہ تو کیا کرے گا، وہ بھی پڑھ لیں۔ کہتا ہے وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اس کے فرشتے،
تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. تو شیر ببر اور فئی کو روندے گا. تو جوان شیر، وہ جس کے اندر فل طاقت بھری ہوتی ہے، وہ بڑا ہی خونخوار جوان شیر ہوتا ہے، بڑی طاقتور چیز ہے وہ شیطان. تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا. ختم، پامال، برا حال تو اس کا کر دے گا. ایسی طاقت خداوند ہمیں دیتا ہے. اس شیر سے، اس جوان شیر سے، اس جوان اژدہا سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ ہم خداوند کی جتنے ہتھیار ہیں ان کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، سر سے پاؤں تک لیس ہو جاتے ہیں. ان ہتھیاروں سے تو کون ہے جو خداوند کے لوگوں کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے؟ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں. اب جب ایسی باتیں ہوتی ہیں میرے عزیزو، تو سننے والوں کی جان تو نکلے گی، سننے والوں کا دل تو چلے گا. جب ہم ان کو ایسا چیلنج دیں گے کہ تم ہو کیا، جب ہم ان کو ان کی اوقات بتائیں گے، جب ان کے کردار کشی کریں گے، ہم ان کی پکچر ان کو دکھائیں گے، ان کی تصویر ان کو دکھائیں گے کہ what they are، شیشہ ان کو دکھائیں گے، تو کیا ہوگا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں 54 ورس میں. جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے، آگ لگ جاتی ہے ایسی باتیں سنتے ہیں، اور اس پر دانت پیسنے لگے کہ ہم اب اس کا حشر کر دیں گے. ایسا غصہ ان لوگوں کو آیا. شیطان نے ان کے اندر آگ کو پیدا کیا تاکہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. آئیں گی آزمائشیں عزیزوں، لیکن ہم نے اپنے ایمان سے نہیں ہٹنا. کیا اسٹیفنس اپنے ایمان سے ہٹا؟ مگر اس نے پھر اسٹیفنس نے کیا کیا؟ اس نے روح القدس سے معمور ہو کر، وہی روح القدس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پھر اور اس کو طاقت دیتا ہوا آسمان کی طرف غور سے نظر کی اسٹیفنس نے، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا. اب وہ ان سے پھر بیان کچھ کرنے لگا ہے جو ان کو اور آگ لگا دے گا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی گواہی ایسے لوگوں کے سامنے وہ دے رہا ہے جو یسوع کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے، اور یہاں وہ یسوع کو خدا کے داہنے ہاتھ پر کھڑا ہوا دکھانے لگا ان کو. میرے عزیزو، جو سچ ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، کماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق کے داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ، یہ ہے رسولوں کا عقیدہ، یہ ہے رسولوں کا ایمان، یہ ہے شاگردوں کا ایمان، یہ ہے مسیح کے فالوورز کا ایمان کہ وہ خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے. اور یہی اس نے ایمان اپنا ان کے ساتھ شیئر کیا. اس نے کہیں بھی کسی موقع پر بھی اپنے آپ کو لرزش نہیں آئی اس کی کسی بھی بات کے اندر، کہیں بھی وہ گھبرایا نہیں، کہیں بھی وہ اپنے ایمان سے متزلزل نہیں ہوا. وہ اپنے ایمان پر قائم ہے آج بھی. اس کو پتا ہے موت سامنے کھڑی ہے. انہوں نے میرے استاد کو نہیں چھوڑا، انہوں نے میرے خدا کو نہیں چھوڑا، انہوں نے میرے یسوع کو نہیں چھوڑا، تو کیا یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے؟ آج وہ ان کو کہتا ہے کہ تم نامختون کانوں والے اور نامختون دلوں والے ہو. تم کیا ہو؟ گردش کش، گردن کش، نامختون. تم نے رسولوں کو مارا، تم نے یسوع کو مارا. اس نے ایک ایک چیز ان کی کردار کی بیان کر دی ہے جو ان کے دل کے اندر آگ لگا چکی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ اس پر حملہ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مار ڈالیں. میرے عزیزو، ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے. جہاں پر لوگ
ہمیں کہیں یسوع کے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، ہم نے ایمان پر قائم رہنا ہے، جیسے آج اسٹیفنس ہمارے سامنے قائم اور دائم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، جب اس نے یسوع کے بارے میں بیان کیا تو وہ 57 ورس میں کیا ریئیکشن شو کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ 57 سے 60 ورس تک ہم پڑھیں گے۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے، کیونکہ وہ کانوں میں وہ آواز جو یسوع کا نام تھا وہ سن نہیں سکتے تھے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ اسٹیفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ میرے عزیزو، یہ ہمارا پہلا شہید اسٹیفنس، خداوند کا پہلا شاگرد، جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ شہید ہوا، اس نے صبر کا پیغام دیا۔ یہاں پر یہ آخری پیراگراف کے اندر صبر کا پیغام دیتا ہے وہ ہمیں۔ ان آیات کے اندر 57 سے 60 ورس کے اندر ہم ایک بہت بڑا پیغام حاصل کرتے ہیں اسٹیفنس کی زندگی سے، میرے عزیزو، کہ ہمیں صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، ہمیں ڈٹے رہنا ہے۔ یسوع نے بھی صبر کیا تھا، یسوع نے بھی صبر کیا تھا، سولی پر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس پوری جتنے مار رہے تھے، کوڑے گالیاں دے رہے تھے، بھالے مار رہے تھے، کیل ٹھونک رہے تھے، سب مر جاتے وہاں پہ، سب برباد ہو جاتے وہاں پہ، مگر میرے یسوع نے کہا، اے خدا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور میں ایک اضافہ کروں گا، اور یہ کس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ ہے کون جس کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ جان جاتے تو کبھی ایسا نہ کرتے، لیکن شیطان نے ان کے کانوں کو، جیسے انہوں نے کان بند کیے، شیطان ان کے کان بند کر دیتا ہے، شیطان ان کے دل کو بند شیطان ان کے ذہن پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ خداوند کے خلاف آواز اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، ہمیں صبر کے پیمانے کو لبریز ہونے نہیں دینا، بھرنے نہیں دینا، اور اپنے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ ہمیں صبر پہ قائم رہنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے، ہماری جو منزل ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر آج اسٹیفنس نہیں رہا تو وہ اپنے یسوع کے پاس پہنچ گیا، اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ ہم کس لیے یہ سب کچھ تعلیمات لے رہے ہیں؟ اس دن کے لیے کہ ہم یسوع کے ساتھ پہنچ جائیں۔ تو اسٹیفنس تو اپنے یسوع کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ وہ گواہی دیتا ہوا جا رہا ہے، وہ یسوع کا نام بلند کرتا ہوا جا رہا ہے، وہ یسوع کا پیغام جو یسوع نے کہا تھا دنیا کے کونے کونے تک لے کے جاؤ، خوشخبری کا پیغام، وہ پیغام لے کر جا رہا ہے۔ اور آج سنسار ہو رہا ہے، پتھر پڑ رہے ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، لان تان ٹھڈے سب کچھ پڑ رہا ہے اس کو، لیکن وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر۔ وہ بھی معافی ان کے لیے چاہتا ہے، اور اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی خداوند ہی کو دینی ہے۔ جب خداوند کو دینی ہی اس کو ہے تو کیوں زندہ رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی خداوند کو نہ دیں؟ ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی زندگی خداوند کو دی، اور جاتے ہوئے بھی اس دنیا سے اس نے اپنی روح خداوند کے حوالے کی۔ اور میرے عزیزو، کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ روح قبول نہیں کی گئی؟ خداوند نے اس روح کو خوشی سے قبول کیا ہوگا، لازماً 200% شورٹی کے ساتھ وہ روح خداوند نے سیدھے اپنے پاس لے لی ہوگی۔
ہمیں پورا یقین ہے، کیونکہ ہم اسی کلام پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ کہتا ہے اپنی نجات اسے دکھاؤں گا، اور اس نے اپنی نجات دیکھ لی ہے۔ اس کو اس دنیا سے، اس کے جھنجھٹوں سے نجات ملی، اور وہ اپنے خدا باپ کے پاس پہنچ گیا۔ خداوند یسوع سے بغل گیر ہوا ہوگا جا کے۔ خداوند نے اسے کہا ہوگا، بیٹے تو نے اچھی کشتی لڑی، ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ یہی کہا گیا ہے مجھے اور آپ کو بھی، کہ ہم سبوں کو ایمان کی اچھی، یہ ایمان سے لبریز پاک روح سے بھرا ہوا خداوند کا بیٹا تھا استفنس۔ آج اس کی سٹوری ختم ہوتی ہے یہاں پر، آج اس کا بیانیہ ختم ہوتا ہے یہاں پر، آج اس کی سپیچ جو اس نے خداوند یسوع کے لیے اور خداوند کی پوری تعلیمات کے بارے میں کی، مسیحت کے بارے میں کی، نئے عہد نامے کے بارے میں اس نے پورا بیان کیا ہے، کیونکہ چیلنج اس کو یہ ملا تھا کہ تجھے یہ الزام کو پروو کرنا ہے کہ یہ غلط ہے کہ مسیحت پرانے عہد نامے کو جھوٹا کرتی ہے، اس جھوٹ کو تو نے کلیئر کرنا ہے۔ اور وہ کر کے گیا، اس نے ایک ایک بات پرانے عہد نامے سے ریفرنس لے کر بیان کی کہ یہ سب کچھ ہے جس پر ہم بلیو کرتے ہیں، ابراہیم، آدم سے ابراہیم تک، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، داؤد، اس نے ایک سیموئل، ہر چیز، یسایہ نبی، سب نبیوں کو اس نے بیچ میں ریفرنس میں استعمال کیا۔ تو میرے عزیزو، مسیحت یہی ہے، پورا کلام، یہ بائبل اس فل پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کٹھا رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر توریت، اس میں زبور، اور اس میں ہمارا نیا عہد نامہ انجیل مقدس بھی ہے۔ سب کچھ عزیزو ہمارے پاس دیا گیا ہے۔ یہ ہے پوری بائبل جس کو بیان کیا استفنس نے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ پچھلے 4 لیسن سنیں گے تو ان چاروں کے اندر پوری بائبل کی کوریج کی ہے استفنس نے، اور پوری بائبل کو نئی ہماری اس تعلیم کو، اس انجیل کی تعلیم کو اس نے پرانے ریفرنسز کے ساتھ پروف کیا ہے، اور وہ قائم رہا اپنے ایمان پر، یسوع کی تعلیمات پر قائم رہا۔ عزیزو، ہمیں بھی اسی طرح ان لوگوں کے سامنے جو کوئی سوال کرتا ہے تو میں اور آپ جواب دینے والے ہوں۔ ان چاروں لیسنز کو سنیے گا، 18، 19، 20 اور 21۔ آپ کو اس کے اندر پوری اس نے داستان جو مسیحت کی ہے، جو خدا کا پورا پلان ہے مسیح تک، وہ پورا بیان کیا ہے عزیزو۔ ایک خوبصورت کلام ہے جو 7واں باب ہمیں بیان کرتا ہے، استفنس کی زبانی۔ استفنس اب ہم میں نہیں، استفنس مارا گیا، اس نے اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں دی، اور خداوند نے خوشی خوشی اس کو لیا۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، بھروسہ ہے، اعتقاد ہے ہمارے خداوند پر، اور ہمارا خداوند اپنے پاس ہمیں جگہ دیتا ہے عزیزو۔ ہماری جگہ وہیں ہے، ہم اسی کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنگ ایکچولی خداوند ہماری لڑ رہا ہے۔ اس نے ہمیں پاک روح دیا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں خداوند کے ان ہتھیاروں کو چھوڑنا نہیں ہے، بالکل نہیں چھوڑنا عزیزو۔ افسیوں 6 باب کے اندر وہ سارے ہتھیار بتائے گئے ہیں، ان کو پڑھیے، اوڑھ لیجئے وہ لبادہ، وہی ہمیں خداوند یسوع تک پہنچائے گا۔ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں اپنے خداوند یسوع کے پاس ہی رہنا ہے۔ اس کے لیے بڑی مضبوطی سے اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ استفنس بننے کی ضرورت ہے، ہم سبوں کو استفنس بننے کی ضرورت ہے۔ شہید ہونے سے مت ڈریں، شیطان کا مقابلہ کریں تو وہ آپ سے بھاگ جائے گا، بھاگے گا شیطان، بھرپوری کے ساتھ بھاگے گا۔ اور یہ بڑی کاؤنٹر اٹیک والی سچویشن تھی، کیونکہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ جس کو اس نے چیلنج کر دیا، جن کے کردار کشی کی اس نے، گردن کش ان کو کہا، ان کو نامختون دل اور کانوں کے نامختون کہا، رسولوں کے قاتل کہا، یسوع کے قاتل کہا اس نے ان کو۔ تو ضرور ہی ہے کہ ایسا ریئیکشن ہوتا، لیکن
ہمیں خداوند کہتا ہے آج کہ تم ڈرو نہ، تم میرے نام کو پہچانو کہ میں ہی آسمان سے زمین تک میں ہی ہوں۔ تخت آسمان اور چوکی یہ زمین ہے۔ تو میرے لیے گھر کہیں نہ بناؤ، گھر تمہارے اندر موجود ہے، وہاں بس میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزو، اپنے دل میں جگہ دیجئے، خداوند آپ کے دلوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، خداوند آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے۔ اور یہی پیغام لے کر آج ہم رخصت ہوں گے کہ خداوند کو ہم اپنے گھر میں جگہ دیں، اپنے دل میں جگہ دیں۔ خداوند ہمیں سرفراز کرے گا، یسوع کا نام ہماری زندگیوں میں سرفراز ہونا چاہیے۔ اور وہ پھر وہیں جو استفنس اس کو دیکھتا ہے کہ میں اس کو باپ کے داہنی طرف دیکھتا ہوں، تو ہم بھی یسوع کے داہنی طرف بیٹھے ہوں گے، ہم بھی یسوع کے ساتھ دنیا کا انصاف کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ آمین آمین۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اس کلام کے لیے۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ہم ستائش کرتے ہوئے پربھو تیرے قدموں میں آتے ہیں آج کے اس پرفضل کلام کے لیے، اس میٹھے کلام کے لیے، اس روشن کلام کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تیرا فضل ہوا پاک روح کی موجودگی میں، جس طرح استفنس پاک روح سے لبریز ہو کر اے خداوند کلام کر رہا تھا، اسی طرح لبریز ہو کر پاک روح سے ہم نے اس کلام کو سیکھا ہے۔ اور اگر سیکھا ہے ہم نے اپنے اے خداوند دلوں میں تجھے جگہ دینی ہے خداوند، تو ہم پر اپنا فضل کر، پاک روح تو اپنی رہنمائی دے ہمیں ہے خداوند، تو اپنا فضل اور رحم کر۔ ہم تجھے چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر قبضہ کر، ہمیں دلوں پر قابض ہو جا، اس پر اپنا اختیار کو استعمال کر، تاکہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں پورا عمل کرنے دیں خداوند۔ تو اپنا فضل اور رحم کر۔ جتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، ان کے گھر سے بیماری، تکلیف، پریشانی، بے روزگاری، بدروہیں یسوع کے نام میں جاتی رہیں، اور تیرا فضل والا ہاتھ ان گھروں پہ قائم اور دائم رہے خداوند۔ تو اپنا فضل کرنا ہے خداوند، جتنوں نے سنا ہے اور جتنے لوگ سنیں گے ان کو آگے، تیرے لوگوں کے وسیلے سے اس کلام کو وہ برکت پائیں۔ اس سارے کلام میں رہنمائی کے لیے پاک روح میں تیرا شکر گزار ہوں۔ یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین اور آمین۔ God bless you and see you in next class۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔